میں آپ کا میزبان حسنین اسلم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پالیٹکس۔ ناظرین، کچھ روز پہلے فلسطین کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کو ایران میں جو ایک مذاکرات کرنے آئے تھے، اس دوران انہیں اسرائیل نے ایک میزائل کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کر دیا۔ پوری امت مسلمہ اس دفعہ کافی غصے میں بھی دکھائی دے رہی ہے، اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، خاص طور پر خصوصی پاکستان میں غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کیے جا رہے ہیں۔ تو اسی پر ہم لوگوں کی رائے جانیں گے کہ انہیں کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو سفارتی تعلقات اسرائیل سے رکھنے چاہیے، اور کیا وہی اقوام متحدہ جو پہلے بہت بنتا ہے کہ ہم بہت نیوٹرل ہیں، لیکن اب جب اتنا بڑا سانحہ ہو گیا تو کیا اس پہ کوئی ایکشن لے گیا؟ کیا اسرائیل پر کوئی پابندیاں لگائی جائیں گی؟ اسی پر ہم عوام کی رائے جانیں گے۔ آئیے چلیے ہمارے ساتھ۔ امت مسلمہ جو کہ ایک عظیم لیڈر کے شہید ہوئی ہے، نقصان ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسماعیل ہانیہ کی قربانی ہے، جو نہ صرف ان کے اور ایک پورے خاندان کی ایک لازوال داستان ہے، ان کے بیٹے، ان کے پوتے، ان کی پوتیاں اور ان کے پوری خاندان قربانی میں دی ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی رائگاں نہیں جائے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسماعیل ہانیہ اس شہادت کے موقع کے اوپر جو پوری ایک امت مسلمہ کو پیغام دے گیا ہے، وہ ایک بیداری کی ایک نئی روح جو کہ اس کے اندر بیدار ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی نہ صرف استحکام پاکستان پارٹی بلکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو کہ حکومت پاکستان بھی شدید اس کی مذمت کرتی ہے، اور اس مسئلے کو نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ عالمی سطح کے اوپر اٹھائیں گے کہ ان کا جو خون ہے، جو ان کی شہادت ہے، جو فلسطین ہماری مائیں بہنیں بھائی جو کہ شہید ہو رہے ہیں مقتدی اول کے لیے، انشاءاللہ تعالی وہ رائگاں نہیں جائیں گے۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سر کافی مذمت کیا ہے اسرائیل کو، سر کافی کہا ہے۔ سر کیا سفارتی تعلقات پہ سر کیا کہیں گے کہ اسرائیل کے ساتھ؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو عالمی سطح کے اوپر اقوام متحدہ کے اوپر اس مسئلے کو اجاگر کرنا چاہیے، اور نہ صرف پاکستان کو بلکہ جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کو اسرائیل کے ساتھ فوری طور پہ سفارتی رابطے جو کہ ختم کرنے چاہیے، اور ایک پوری دنیا کو ایک میسیج دینا چاہیے۔ اور جس طرح سے بولڈ سٹیپ جو کہ ہمارے پرائم منسٹر نے، ہماری چیف منسٹر نے اٹھایا ہے اور سختی کے ساتھ اسرائیل کی مذمت کی ہے، تو اس کو سفارتی سطح کے اوپر بھی اس کو اٹھانا چاہیے، اور اقوام متحدہ کے اندر اس مسئلے کو لے کے جانا چاہیے۔ السلام علیکم سر۔ سر، یہ جو ہمارے سابق فلسطین کے وزیر اعظم کو شہید کیا گیا ہے سر ایران میں اسرائیل کی جانب سے، سر آپ کا کیا اقدام ہے سر؟ اس پہ کیا ٹیک دیں؟ سر یہ دیکھیں، یہ ایک ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ پہلے فلسطین پورا تباہ کر دیا گیا، اب دن بدن دیکھیں شہادتوں کا ایک اس طرح کا نظام بنا دیا ہے کہ ہم لوگ بالکل ہی مجبور ہو گئے ہیں کہ کسی قسم کا اقدام جو مسلمان پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں پورے مسلم ممالک کو پیغام دے رہے ہیں کہ خدارہ ان کے لیے کوئی قدم اٹھائیں۔ یہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ ہم آج تک اتنے عرصے میں مسلمان جو ہیں ان کی یونٹی نہیں بن رہی ہے۔ ہم یہی پیغام دیں گے، دیکھیں آج ان کو شہید کیا گیا ہے، اگر آج ہم آواز نہیں اٹھائیں گے کل کو یہ باری ہماری بھی آ سکتی ہے۔ تو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دین کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، انسانیت کے لیے، دین کے لیے ہمیں جتنے اچھے اقدامات کر سکتے ہیں یہ آواز کو ہر جگہ بلند کیا جائے۔ اگر آج مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے تو یہ جو غیر مسلم طاقتیں ہیں یہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ ہمارے جتنے قائد ہیں پاکستان کے، میں جناب پرائم منسٹر صاحب کو، پریزیڈنٹ صاحب کو، اور جتنی ہماری تنظیمیں ہیں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی اس کے لیے آواز اٹھائی جائے تاکہ ہم مسلمان ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں۔ جتنے مسلم ممالک ہیں، سعودی عربیہ، ایران جیسے اور اتنے بڑے ممالک کے ساتھ آج زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو ہم تو بہت چھوٹے ملک میں رہتے ہیں، تو کل کو اگر ہماری باری آئے گی تو ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت جو ہے، بلکہ ان کی کیا کہ ان کے خاندان کے 73 سے زیادہ افراد جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ایک اور ان کو اسماعیل ہانیہ ان کے بیٹے کی شکل میں دیا ہے انہوں نے، انشاءاللہ وہ قیادت سنبھالیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اقوام متحدہ سے پرزور اپیل کرتے ہیں، پرزور۔ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ میں ہر جگہ ہر ملک ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، اور اقوام متحدہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس بندے کے لیے پوری دنیا میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، تو ان کے لیے کچھ سوچنا چاہیے فلسطینیوں کے لیے، اور ان کو اقوام متحدہ کو اب ایکشن لینا پڑے گا۔ بہت بڑی زیادتی کی ان لوگوں نے، ہیں جی، جنہوں نے بھی کروایا ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے سب چیزیں، تو بہت زیادہ افسوس ہے۔ اسی لیے تو ہم نماز جنازہ میں پورا پاکستان
पूरा लाहौर हम शामिल हुए हैं। तो बाकी मामला अल्लाह के यहाँ उन्होंने छोड़ दिया, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। जो हमारे पहले फ़लस्तीन वहाँ पे बेचारे भाई बहन शहीद हो रहे हैं, ऊपर से इस तरह का वाक़या, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान हुकूमत को सफारती ताल्लुकात रखने चाहिए इसराइल के साथ अब? देखें जैसे जुल्म हो रहा है तो इनको सोचना चाहिए, जो हमारे कायदीन हैं इनको सोचना चाहिए कि कितना जुल्म कर रहे हैं। तो होना तो चाहिए, एहतजाज वगैरह भी होनी चाहिए, लोग कर भी रहे हैं। कितने नमाज़ें गायबाना नमाज़ें जनाब मुख्तलिफ़ मार्केटों में हर पासे हो रही है, तो बहुत ज़्यादा अफसोस है। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। उन्होंने अपनी भी शहादत दी, अपने पूरे ख़ानदान की शहादत दी, तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। दुआ गो हैं हम जी। हमारे फ़लस्तीन भाई बहन पहले इतने ज़्यादा शहीद हो रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा, तो सर क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? रिक्वेस्ट तो यही है कि जी में भी था, वैसे तो कोई एक जानवर का बच्चा मर जाता है तो उस पर वो आवाज़ें उठाते हैं, तो यहाँ पे तो इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, रोज़ाना सैकड़ों इंसान जो है वो शहीद हो रहे हैं, तो करना चाहिए। जी नाज़रीन, तो आपने ये जानी रहा है कि हम एक गायबाना नमाज़ जनाज़ा में शरीक थे, जहाँ पे लोगों में काफ़ी गम व गुस्सा दिखाई गया है इसराइल की जानिब कि अक़वाम मुत्तहिदा कोई एक्शन नहीं ले रहा, और उन्होंने अपनी हुकूमत के साथ साथ उन्हें यह भी कहा कि सब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मज़म्मत की है, तो उन्हें इसी तरह इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात भी ख़त्म कर देने चाहिए। और वो अक़वाम मुत्तहिदा जो कहीं दुनिया में एक जानवर का बच्चा भी मर जाए तो इतने ज़्यादा सवालात उठा देता है, अब तो एक इतनी कीमती जानें फ़लस्तीन में शहीद हो रही है, उन पर उनका कोई पॉइंट नहीं आ रहा। और सबसे बड़ा सानिया जो ईरान में कुछ रोज़ पहले हुए, उस पर भी अभी तक कोई स्टैंड नहीं हुआ। तो लोगों ने यही कहा कि सारी उम्मत मुस्लिमों को इकट्ठे बैठना चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए और इसराइल का बॉयकॉट करना चाहिए। अपने मेज़बान हसनैन असलम को दीजिए इजाज़त। वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफ़िज़।